بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق کلاس دہم کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے اور یہ سبق سورۃ الاحزاب کے تعارف، مضامین اور غزوہ احزاب کا تعارف اور پس منظر پر مشتمل ہے۔ اپنے اس سبق میں ہم سب سے پہلے سورت کا تعارف اور مضامین دیکھیں گے۔ سورہ احزاب کے رکوع 9 ہیں، آیات 73 یعنی 73 ہیں، اور یہ سورت پارہ نمبر 21 اور 22 میں ہے۔ زمانہ نزول اس کا ہے 5 ہجری غزوہ احزاب کے بعد، یعنی غزوہ احزاب کے بعد 5 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی۔ سورت کا نمبر 33واں ہے۔ احزاب کے معنی ہیں لشکر، گروہ یا جماعتیں۔ اب ہم سورت کے مضامین دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں منہ بولے لے پالک بیٹوں کے بارے میں تفصیلی احکامات ہیں۔ زہار کی ممانعت آئی ہے۔ زہار عربوں میں ایک رسم تھی اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس کی ممانعت اور اس کے جو ابتدائی حکم ہے وہ اس صورت میں آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غزوہ احزاب کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کا بھی مختصر ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ذکر ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصب بیان کیا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اعلان بھی اس صورت میں کیا گیا ہے۔ یعنی اس بات کو جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اہل ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں آداب سکھائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کچھ احکامات دیے گئے ہیں، حجاب، پردہ کے احکامات بھی دیے گئے ہیں، یعنی ابتدائی احکامات جو ہیں وہ اس صورت میں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں غزوہ احزاب کا تعارف۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ 5 ہجری میں درپیش آیا۔ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہوں نے مل کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ خیبر کے یہود بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ خیبر جو تھا وہ مدینہ سے شمال کی جانب 300 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا، اور یہاں پر یہود آباد تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مدینہ کے جو یہود قبائل تھے ان میں سے بھی 2 قبائل کو جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، بنو نذیر اور بنو قینقاع کو، اور یہ لوگ بھی جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ اس طرح خیبر میں یہودی جمع ہو گئے تھے اور وہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف اس لشکر میں جمع تھے۔ خیبر کے قریب قبیلہ بنو غطفان جو کہ ایک عرب قبیلہ تھا وہ بھی اس لشکر میں مسلمانوں کے خلاف شامل تھا۔ اسلام دشمنوں کی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے، بلکہ بعض مفسرین تو بتاتے ہیں کہ 10,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان دشمنوں کی تعداد تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3,000 تھی۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، کیونکہ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھدوائی تھی اور خود بھی اس میں حصہ لیا تھا اس کی کھدائی میں، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ اس موقع پر اسلام دشمن لشکر نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں غزوہ احزاب کا پس منظر۔ غزوہ بدر اور احد کی ناکامیوں کے بعد قریش مکہ نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکسایا، جس طرح کہ آپ لوگ غزوہ بدر کے حالات اور واقعات تو کلاس 9 میں پڑھ کر آ چکے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح مسلمان کم تعداد میں تھے اور جنگ کی تیاری کے بغیر نکلے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ فتح یاب ہوئے تھے اور کفار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ غزوہ بدر کی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے دوبارہ مسلمانوں پر چڑھائی کی جو احد کے میدان میں لڑی گئی، جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسلام کی تاریخ میں۔ اس موقع پر بھی وہ مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا سکے تھے، البتہ تھوڑا سا نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا، لیکن وہ یعنی خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا سکے تھے۔ تو اس موقع پر اب 5 ہجری میں
جو ہے وہ قریش مکہ نے دوسرے قبائل کو ملا کر جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھائی کی، اور مدینہ کے یہود قبائل میں سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ان کے جرائم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ یہ قبائل بھی اسلام کے خلاف لشکر میں شامل تھے، جس کا ذکر